انسان کی زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا ہے تکمیل اعضاء کا مرحلہ۔ کون سا ہے؟ تکمیل اعضاء کا مرحلہ۔ دوسرا ہے تکمیل اوصاف کا مرحلہ۔ تیسرا ہے تکمیل شہوات کا مرحلہ۔ تکمیل اعضاء کا جو مرحلہ ہے یہ ہر انسان تو کیا ہر جانور کے اوپر بھی آتا ہے۔ اور یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں انسان بنتا ہے، اس کے اعضاء بنتے ہیں، اس کے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، اسی طرح سارا جو بدن کا سسٹم جو ہے ہر ماں کی پیٹ میں بچے کا اور ہر دنیا میں آنے والے انسان ہو یا جانور ہو سب کا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں سے جو بھی انسان مکمل آیا، جیسے الحمدللہ ہم سارے مکمل ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، سر سب مکمل ہیں، وہ مرتے دم تک مکمل رہے گا۔ الا ہے کہ دنیا میں کوئی حادثہ، کسی کا ہاتھ کٹ جائے، پیر کٹ جائے، وہ الگ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا حادثہ نہ ہو تو جب تک انسان زندگی میں رہے گا، زندگی رہے گی، 100 سال، 50، 60، 80 جتنے بھی ہیں، وہ کامل رہے گا، مکمل رہے گا۔ اور اگر کوئی بچہ ماں کی پیٹ سے اس حالت میں آیا کہ اس کی 4 انگلیاں تھیں، 5واں نہیں تھا، انگوٹھا نہیں تھا، یا چھوٹی انگلی نہیں تھی، یہ 4 انگلیاں، 3 انگلیاں، 1 انگوٹھا، اسی طرح کوئی آیا اس کا کان ہی نہیں تھا، کوئی نابینا آیا، کوئی بغیر ناک کے آیا، تو جب تک دنیا میں وہ رہے گا ناقص رہے گا، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی بھی اس کی 5ویں انگلی نہیں لگا سکتا، آنکھیں نہیں لگا سکتا، ناک نہیں لگا سکتا، کان نہیں لگا سکتا۔ اندرونی دنیا تو الگ ہے، یعنی جہاں اس نے بننا تھا وہاں نہیں بنا، وہاں سے اگر ناقص آیا تو جب تک وہ دنیا میں رہے گا پوری زندگی وہ ناقص رہے گا۔ جہاں بننا تھا وہاں نہیں بنا تو وہ اب آ کر بننے کا کوئی چانس نہیں۔ اب آتے ہیں دوسرا مرحلہ، تکمیل اوصاف۔ یہ ہے اہم۔ تکمیل اوصاف کا مرحلہ ہے ہر انسان کی بلوغت سے لے کر، انسان، لڑکی، لڑکا جب بالغ ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر مرتے دم تک، یہ جو انسان کی زندگی کا مرحلہ ہے یہ تکمیل اوصاف کا مرحلہ ہے۔ کیونکہ ماں کی پیٹ سے کوئی بھی آدمی عالم یا مجاہد یا قاری یا حافظ یا ڈاکٹر یا انجینئر وصف لے کر نہیں آتا ہے۔ وہ دنیا میں آ کر کوئی بھی شعبہ اپناتا ہے، پھر اس میں جا کر وہ ڈاکٹر بنتا ہے، عالم بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، قاری بنتا ہے، حکیم بنتا ہے، اسی طرح ولی بنتا ہے، مجاہد بنتا ہے، شہید بنتا ہے۔ تو یہ جو مرحلہ ہے تکمیل اوصاف کا، یہ ہماری مکلف زندگی کا مرحلہ ہے۔ وہ کسی کی 50 بھی ہو سکتی ہے، 100 بھی ہو سکتی ہے، 60 بھی ہو سکتی ہے، یہی ہے۔ آج جو شیطان ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے، یار ابھی تو چھوڑو، ابھی جوانی ہے، مزے کرو، کھاؤ پیو، عیاشی کرو، بعد میں نمازیں پڑھو گے جب بوڑھا ہوگے۔ یہی شیطان دھوکہ دیتا ہے نا۔ بعد میں جب کسی کام کے نہیں رہو گے، بوڑھے ہو جاؤ گے، پھر بیٹھ کے ساری قضائیں بھی کرنا، پھر اللہ اللہ کرنا، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ بوڑھاپا آتا بھی ہے یا نہیں۔ جوانی میں لوگوں کو موت نہیں آتی ہے، کتنے لوگ جوانی میں مرتے۔ تو یہاں سے اگر کوئی آدمی ناقص گیا، کوئی آدمی اس حال میں گیا کہ وہ بد اخلاق تھا، اس حال میں گیا کہ اس کے اوپر نمازیں باقی تھی، اس حال میں گیا کہ اس کے اوپر حقوق العباد کا ایک بار تھا، بوجھ تھا۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون، کیا تم جانتے ہو کہ فقیر کون ہے، مسکین کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم میں فقیر وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس من لا درہم لہ ولا متاع، زیادہ درہم، دنانیر، پیسے، تجارت، چیزیں نہ ہوں، وہ غریب ہوتا ہے۔
فرمایا کہ وہ فقیر نہیں ہے، فقیر وہ شخص ہے، مسکین وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے دربار میں آئے گا تو اس کے پاس پہاڑوں کے پہاڑ نیکیاں ہوں گی، بہت سی نیکیاں. لیکن اللہ کے دربار میں کچھ لوگ آئیں گے، ایک کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، ایک کہے گا یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، ایک کہے گا یا اللہ اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا، ایک کہے گا یا اللہ اس نے میرا نقصان پہنچایا تھا. اس طرح کے حقوق والوں کی لائن لگ جائے گی. اب وہاں آپ کے پاس پیسے، روپیہ، دینار، ریال، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. جس کا جتنا حق ضائع کیا اس کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈالیں گے. ڈالتے 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 ایک وقت آئے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. نیکیاں دے دیا نہیں، اس کی نیکیوں میں سے ان کو بدلہ دیا جائے گا پہلے. اب وہ نیکیاں ختم ہو گئی، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں ہمارا حق دلوایا جائے، آج انصاف کا دن ہے، انصاف چاہیے ہمیں. تو اب اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈالیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جو آدمی پہاڑوں کے پہاڑ نیکیاں لے کر گیا تھا، وہ پہاڑوں کے پہاڑ اس کے سر پر گناہ ہوں گے لوگوں کے، اور انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے. فرمایا یہ ہے فقیر. تو اس لیے جو ہماری دنیا کی زندگی ہے اس میں شیطان عموماً دھوکے میں رکھتا ہے ہمیں. کہتا ہے بعد میں کرو گے، بعد میں نیکیاں کرو گے، بعد میں صدقہ خیرات کرو گے، بعد میں نمازیں پڑھو گے، بعد میں روزے رکھو گے. ابھی روزے بھی کھاؤ، نمازیں بھی چھوڑو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو. لیکن بات کسی نے نہیں دیکھا ہے. اگر یہاں سے ناقص گئے، اور یاد رکھیں کہ توبہ جو ہے انسان کی اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک انسان کو غرغرہ آتا ہے، موت کا غرغرہ. جب وہ برزخی احوال سامنے آتے ہیں، منکشف ہو جاتے ہیں، موت کے وقت ہوتے ہیں، تو پھر توبہ ختم. اس سے پہلے پہلے چانس ہے. ابھی ہم توبہ بھی کر سکتے ہیں، کسی کا حق ہمارے اوپر ادا بھی کر سکتے ہیں، ادا نہیں کر سکیں تو اس کے پاس جا کر معاف کرا سکتے ہیں، ابھی چانس ہے. لیکن مرنے سے پہلے جب موت کا غرغرہ آئے گا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ مرحلہ ہے تکمیل اوصاف. کیونکہ ہم آپ میں سے ہی، ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے گھر میں ایک آدمی تو کچھ بھی نہیں کیا، ایسے ہی چلتا رہا، دوسرا آدمی اسی گھر کا بڑا عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، شیخ الحدیث بنتا ہے، پیر بنتا ہے، ولی بنتا ہے، مجاہد بنتا ہے، اور اسی طرح صدیقین میں سے بنتا ہے، اسی طرح صدقہ خیرات کرنے والوں میں بنتا ہے. درجات اس کو مل گئے. اس لیے یہ جو مرحلہ ہے اس کو ہم ضائع نہ کریں اس کو، اس میں کچھ بنے تاکہ ہماری بعد والی زندگی اچھی رہے. اور جو شیطان دھوکہ دیتا ہے اس کے دھوکے میں نہ آئے، کیونکہ یہ تکمیل اوصاف کا مرحلہ ہمارا بلوغت سے لے کر مرنے تک کا ہے. ایسا نہیں ہو کہ آدمی یہ سمجھے کہ جی میں چلو یہاں تو موقع نہیں ہے، مصروف ہو، قبر میں نمازیں اور عبادتیں اور تلاوتیں اور نفلیں پڑھتا رہوں گا، قبر میں پر موقع نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں تو ویسے ہی فارغ ہوتا ہے. یہ دو مرحلے ہو گئے. تیسرا ہے تکمیل شہوات. آج ہم دنیا میں گناہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے. بہت سی خواہشات ہیں. حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ. جہنم کے اوپر شہوات کا جال بچھا ہوا ہے. انسان کی چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ غلط کام کرے، زنا بھی کرے، چوری بھی کرے، عیاشی بھی کرے، مستی بھی کرے، نقصان بھی پہنچائے. شہوات ہیں انسان کی. تو دنیا میں آج تک کسی کی شہوات مکمل نہیں ہوئی، حتیٰ کہ جس نے پوری دنیا میں بادشاہت کی، چند بادشاہوں نے، ان کی بھی خواہشات مکمل نہیں ہوئی. کیونکہ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد کوئی چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں اسے چھن جائے، کوئی چاہتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کو تکلیف ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کا عزیز قریب گھر میں کوئی بچہ، کوئی ماں باپ فوت ہو جائے. بڑی تکلیف ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن ہوتا ہے. بادشاہ کا بھی باپ مرتا ہے، ماں مرتی ہے، بیٹا مرتا ہے، اولاد مرتی ہے، بھائی مرتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، آپریشن بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو دنیا جو ہے یہ تکمیل شہوات کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں آج تک کسی کی شہوت، خواہش مکمل نہیں ہوئی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنائی ہے جسے ہم جنت کہتے ہیں، جنت.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ جنت میں تمہاری ہر خواہش مکمل ہوگی، جو چاہو گے اللہ دے دیں گے، کیونکہ وہاں اللہ کے مہمان ہو تم۔ نزلا من غفور الرحیم۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو چاہو گے، جیسا چاہو گے، جتنا چاہو گے، وہاں تمہیں ملے گا، ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں دنیا میں اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہوگی۔ یہاں پر کبھی انسان نہیں چاہتا ہے کہ صبح سویرے گرم گرم کمبل اور لحاف کو چھوڑ کر اذان سن کر نماز کی لائیں، دل نہیں چاہتا ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں انسان کا دل نہیں چاہتا ہے لیکن کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ان تین باتوں کو ذہن میں رکھیں اور اپنی زندگی کی قدر کریں، ان تین مراحل کو یاد رکھیں ہمیشہ، اور اس مرحلے میں جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کی قدر و قیمت کو جانیں اور کچھ بن کر جائیں اللہ کے سامنے۔ کم از کم ذاکرین میں ہمارا نام ہو، کم از کم صالحین میں ہمارا نام ہو، کم از کم صدقہ خیرات کرنے والے، سخاوت کرنے والوں میں ہمارا نام ہو، کم از کم روزہ داروں میں ہمارا نام ہو، تلاوت کرنے والوں میں ہمارا نام ہو۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي